رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ قرآن کی سورہ نمبر بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب مزے کی بات یہاں پہ غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اس آیت میں بہت ایک خوبصورت ہمارے لیے ایک سوچنے والوں کے لیے ایک سوال کا جواب ہے، جو آج کل کے زمانے میں اسپیس ایکسپلوریشن اور فضا کے اندر جو ہم لوگ چیز ایکسپلور کرتے ہیں، اس میں جو ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایلینز، کیا ہم لوگ ایلینز کو ہمیں دعوت دینی چاہیے، اسلام کی طرف بلانا چاہیے؟ تو اس میں کوئی حتمی جواب تو نہیں دے رہا، لیکن قرآن کے کم از کم الفاظ سے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دیکھیں، قرآن میں بھی ہمیں کیسی کیسی چیزوں کی ہدایت مل جاتی ہے اگر ہم اس پہ صحیح طریقے سے غور و فکر۔ اللہ نے کہا زمین میں خلیفہ بنانے والوں، یعنی کہ ہماری ذمہ داری اس زمین پر ہے کہ ہم زمین والوں کو دعوت دیں، زمین میں اللہ کا نظام قائم کریں۔ زمین سے باہر سوچنا کہ اس کو چھوڑ کے باہر چلے جاؤ اور وہاں پہ دعوت دینا شروع کر دو، تو وہ اس آیت کی روح سے ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم زمین میں دیں اور باہر ان چیزوں کا نہ سوچیں جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، not as far as exploration but as far as وہاں پہ دعوت دینا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا کہ وہاں دعوت دی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ہماری ذمہ داری زمین کی ہے۔ اور ویسے بھی میں نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، ٹھیک ہے۔ اور جنرلی میں نے قرآن کے اندر سرچ کیا السماوات والارض، یہ جو فریز ہے زمین و آسمان، سماوات والارض، پورے قرآن میں 133 دفعہ میں نے تنزیل.net میں کیا، کسی بھی آپ قرآن کے سرچ میں کر لیں، سماوات والارض، زمین و آسمان، زمین و آسمان، زمین و آسمان، 133 دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ساتھ صرف زمین کا نام لیا، آسمانوں کے ساتھ زمین، آسمانوں کے ساتھ زمین، 133 دفعہ قرآن میں۔ کچھ آیات اس طرح یہاں پہ اللہ نے کہا، فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی غیب کو جانتا ہوں، یا پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اس طرح سورہ نام میں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن میں 133 دفعہ یہ فریز السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فوکس رکھا، سارے آسمانوں کے ساتھ زمین کا نام لیا، یعنی کہ ہمارا سینٹر آف اٹینشن زمین کو بنایا۔ اور یہاں پہ بھی کہا کہ تمہارے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اور اسی طریقے سے اس آیت میں خاص طور پہ میں آپ کی سب سے جو کلوزسٹ مجھے دلیل ملی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی کہ تمہاری ذمہ داری زمین کی ہے، باہر جا کے ایلینز کو ڈھونڈ کے ان کو دعوت دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، قرآن کی روح سے ہماری ذمہ داری اس زمین کی۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے موسٹ ماڈرن فارم میں، کہ قرآن ابھی تک دی موسٹ ریلیونٹ، یعنی کتاب ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ رہتی ہے، بس ضرورت یہ کہ ہم خود بھی سوچیں کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کس طریقے سے کہے جا رہے ہیں، اور پتہ چلے گا کہ سارے زمانوں کے لیے اس کے نازل ہونے کے بعد یہ کتاب ریلیونٹ رہتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی قرآن کی خوبصورت موتی، اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے، اور اگر آپ قرآن کے ایک ایک لفظ پر انٹرسٹڈ ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے، تو میرا ایک دوسرا جو چینل ہے وہ میرے چینل کے ڈسکرپشن میں دیکھیں یوٹیوب، اس پہ میں ایک ایک لفظ کو ٹیسٹر لگا کے ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں۔ وہ بہت مزیدار ہے، قرآن کے لغوی اور عددی معجزے، اس کو میرے دوسرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل ڈسکرپشن پہ جا کے دیکھیں، اور جو اس کو شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ دے گا، اور اگر سپورٹ کرنا چاہیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔